بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ذیشان قریشی۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ 2 سال سے ایک تحریک چلا رہی ہے، جس تحریک کے مطالبات آزاد کشمیر کے عام فرد کے بنیادی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ تحریک مختلف شہروں جس میں راولہ کوٹ، باغ، کوٹلی اور دیگر شہروں میں مقامی سطح پہ وہاں دھرنے اور احتجاج اور ہڑتالوں پر مبنی تھی، اور پرامن طریقے سے اس کے مطالبات حکومت تک پہنچائے جا رہے تھے۔ جب حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تو اس تحریک نے آزاد کشمیر بھر کی انجمن تاجران اور سول سوسائٹی نے مل کر آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تشکیل دی، جس نے بھمبر سے مظفرآباد تک مارچ کا اعلان کیا۔ اس مارچ کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے۔ یہ مارچ بھمبر سے شروع ہوا تو اس سے پہلے ہی اس حوالے سے جو متحرک لوگ ہر شہر اور ہر قصبے میں تھے، وہاں آزاد کشمیر کی حکومت نے پولیس اور دیگر اداروں کے ذریعے ان لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، ان کے گھروں میں اداروں نے چھاپے مارے اور انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ اس ساری کارروائیوں کے باوجود بھمبر سے مظفرآباد تک یہ مارچ ہوا، اور اس مارچ نے جو پہلے یہ پوری تحریک پرامن طریقے سے چل رہی تھی، حکومت کے رد عمل کی وجہ سے اس نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ مظفرآباد پہنچنے سے پہلے ہی اس تحریک نے اس مارچ میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اس سارے ماحول کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت نے بجلی اور آٹے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ان 2 مطالبات کے اوپر فوری عمل درآمد کا فیصلہ کیا، لیکن دیگر مطالبات کے حوالے سے حکومت نے عمل درآمد کے لیے اس کمیٹی کے ساتھ وعدے کیے۔ حکومت نے اپنے ان وعدوں پہ عمل نہ کیا، اور یہ جو تحریک ہے یہ تحریک بڑھتی رہی، اور اس نے آزاد کشمیر بھر میں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں حق حکمرانی کانفرنسوں کا بھی انعقاد کیا، کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتالیں بھی کیں، پہیہ جام ہڑتالیں بھی کیں۔ یہ جو پرامن تحریک ہے یہ آج تک جاری ہے۔ مظفرآباد میں انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت ہوش مندی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی، اور پہلے سے ہی آزاد کشمیر میں یہ جو پروان چڑھنے والا انتشار اور خلفشار پر مبنی ماحول ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن حکومت نے پہلے بھی اور انتقامی کارروائیوں کے ذریعے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی، اور اب بھی حکومت انتقامی کارروائیوں اور قانونی قدغنوں کے ذریعے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آزاد کشمیر میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت آزاد کشمیر کوئی بھی فرد، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر اجازت کے اپنا احتجاج نہیں کر سکتی۔ یہ اسی طرح کی قدغن ہے جیسے آزاد کشمیر کے سیاسی لوگ، چاہے وہ پہلے کے حکمران ہوں یا آج کے ہوں، جب وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنی تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا اوورسیز میں بیرونی ممالک ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے وہاں کی آزادیاں سلب کر رکھی ہیں، شخصی آزادیوں کو سلب کر رکھا ہے، وہاں کے لوگوں کے اوپر قدغنیں ہیں، وہاں کے لوگ آزادی سے بات نہیں کر سکتے، اور بہت سارے کالے قوانین وہاں نافذ کر رکھے ہیں۔ وہی صورتحال اب آزاد کشمیر میں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ ریاست نے آزاد کشمیر کے شہریوں پر ایک قانونی قدغن، ایک آرڈیننس کے ذریعے لگائی ہے، جس کے حوالے سے آزاد کشمیر میں ہی نہیں بلکہ بیرون دنیا میں آزاد کشمیر کے شہریوں اور سنجیدہ حلقوں میں شدید تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ صدارتی آرڈیننس کیسے جاری ہوا؟ آزاد کشمیر میں چونکہ پارلیمانی نظام ہے اور وزارت قانون، وزیر اعظم ہاؤس یا دیگر وزارتوں سے منظور ہو کر جو سمری صدارتی سیکریٹریٹ میں جاتی ہے، تو صدارتی سیکریٹریٹ یا سروسز سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس میں آزاد کشمیر کے صدر کی منظوری کا جملہ اور ان کے دستخط تو شامل ہوتے ہیں، تاہم صدر آزاد کشمیر کو اس حوالے سے کتنا علم تھا یا انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا، اس حوالے سے وضاحت تو آزاد کشمیر کے صدر دے سکتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے اس حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے 100% ذمہ دار ہیں۔ اس صدارتی آرڈیننس کے بعد آزاد کشمیر میں جہاں ایک شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، سنجیدہ حلقوں میں
ایک تشویش پائی جاتی ہے، وہیں آزاد کشمیر کے سے باہر جہاں بھی آزاد کشمیر کے شہری آباد ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، وہاں بھی اسی حوالے سے تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں شیفیلڈ میں ہمارے دوست عاشق حسین فردوسی صاحب جو کونسلر بھی ہیں، انہوں نے آزاد کشمیر کے سے تعلق رکھنے والے برطانیہ بھر سے چیدہ افراد کو شیفیلڈ میں اکٹھا کیا، ایک پروگرام منعقد کیا جس پروگرام میں وہاں شامل لوگ اور ان کی جذبات، ان کے احساسات، جنہوں نے آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف اپنے رد عمل اور غم غصے کا اظہار کیا۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر میں بھی پائی جاتی ہے۔ حکومت جہاں اس کو چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر میں پروان چڑھنے والا ماحول اس کو ٹھنڈا کیا جاتا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی ایسے مطالبات نہیں کیے تھے جن سے آزاد کشمیر کے ریاستی تشخص یا پاکستان کے ساتھ وابستگی پہ کوئی قدغن لگتی، بلکہ وہ بنیادی مطالبات تھے۔ میں سستی بجلی کی فراہمی، آٹے کی فراہمی، سیاسی اور سرکاری اشرافیہ کی مراعات میں کمی، ٹیکسز میں کمی اور دیگر مطالبات تھے۔ یہ آزاد کشمیر جو ایک چھوٹا سا غریب خطہ ہے جس کے بیشتر عوام کو آج بھی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، صحت کی ہو، صاف پانی کے پینے کی ہو، بجلی کی ہو یا اچھی معیاری سڑکوں کی سہولتیں ہوں، یہ آزاد کشمیر کے 80% شہریوں کو یہ بنیادی سہولتیں آج بھی میسر نہیں ہیں۔ اس ریاست کے جو حکمران طبقہ ہے، سیاسی اور سرکاری اشرافیہ ہے، اسی ریاست کے وسائل سے ماہانہ کروڑوں روپے کی مراعات لیتے ہیں۔ ان مراعات میں کمی کا مطالبہ، ان ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں شامل تھا، لیکن حکومت آزاد کشمیر نے، آزاد کشمیر کے اداروں نے ان مطالبات کو ماننے کے بجائے، ان پر عمل درآمد کے بجائے الٹا انتقامی کارروائیاں اور قانونی قدغنوں کے ذریعے اس تحریک کو، اس چلنے والی عوامی موومنٹ کو دبانے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو حکومت آزاد کشمیر، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ریاستی ادارے اس تحریک کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں کہ اس تحریک اور ان مطالبات کی آڑ میں پاکستان مخالف عناصر اور قوم پرستی کی آڑ میں پاکستان کے خلاف اور ریاست آزاد کشمیر کے خلاف طرح طرح کی سازشیں پروان چڑھائی جا رہی ہیں۔ ان مطالبات کی آڑ میں وہ لوگ متحرک ہیں جو آزاد کشمیر اور پاکستان کا رشتہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو آزاد کشمیر کی عوام میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات سچ بھی مان لی جائے تو اس حوالے سے بھی سب سے بڑی ذمہ داری وزیر اعظم آزاد کشمیر، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مدبر، دانشور اور سمجھدار فرد گردانتے ہیں، ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، ان کی حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ جب یہ مطالبات پہلے دن ہی آپ کے سامنے آئے تھے، یہ خطہ چونکہ متنازع خطہ ہے اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، یہ اس وقت جس پہ دنیا کی نظریں ہیں، یہاں کوئی بھی چھوٹی یا بڑی سرگرمی ہو، وہ آگ کا وہ شعلہ بن سکتی ہے جسے بجھانا شاید ریاست جو بیس کیمپ کی حکومت ہے اس کے بس میں نہ ہو۔ آپ کے سامنے جب یہ مطالبات آئے تھے تو آپ اسی وقت سمجھداری کا اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے، آنے والے خطرات کو بھانپتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، جو چیزیں، جو اختیارات آپ کے پاس یا آپ کر سکتے تھے، وہ معاملات، وہ مسائل آپ حل کرتے، اور باقی جو معاملات آپ کے اختیار میں نہیں تھے اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ بات کرتے۔ لیکن آپ نے یہ اقدامات اٹھانے کے بجائے، اس حوالے سے سمجھداری دکھانے کے بجائے، آپ نے الٹا انتقامی کارروائیاں شروع کی، قانونی قدغن لگا کر اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی اور الزام تراشی پر اتر آئے۔ اسی حوالے سے جو ریاست پاکستان کے ساتھ نظریاتی وابستگی کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم کانفرنس ہو، جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہو، اس ساری جماعتوں کی قیادت نے بھی، جو آزاد کشمیر کے عام فرد کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، آزاد کشمیر کا عام فرد ان کی سیاست کا ایندھن ہے، اس کے حقوق کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے، اس کے مسائل کے حوالے سے، جب یہ سیاسی دعوے کرتے ہیں
تو آج جب اس کی ضرورت درپیش تھی، اس کے معاملات اور اس کے مطالبات لے کر یہ لوگ سامنے آئے تھے، تو ان لوگوں نے، ان ساری سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ان لوگوں نے بھی الزام تراشی کو ہی اپنا فرض اولین سمجھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان جماعتوں کی قیادت ان مطالبات کے حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو جھنجھوڑتی، پاکستان کی حکومت اور اداروں سے بات کرتی اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ماحول سے پروان چڑھنے والے جو ممکنہ خطرات تھے اس کے اوپر دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے حکمرانوں اور اداروں کے ساتھ بات کر کے ان معاملات کو ٹھنڈا کیا جاتا، ان مطالبات پر عمل درآمد کرایا جاتا۔ بمبر سے مظفر آباد تک مارچ ہو، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہوں، یا آج تک آزاد کشمیر یہ جو ماحول پروان چڑھ چکا ہے، اس میں ان ساری مذکورہ جماعتوں کی سیاسی لیڈرشپ نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ کسی ایک نے بھی احساس کرتے ہوئے سامنے آ کر اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ الٹا ایسے الزام تراشی کی اور عوام کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ عوام کے نام پر سیاست کرنے والے، عوام کے حقوق کے حوالے سے دعوے کرنے والے، جب عوام کے حقوق کے حوالے سے جد و جہد یا تحریک کی بات آئی، آواز بلند کرنے کا موقع آیا، تو ان لوگوں نے عوامی مطالبات کے حوالے سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ آزاد کشمیر میں یہ جتنا ماحول انتشار اور خلفشار کا شکار ہو چکا ہے، پولو کے نیچے سے اگرچہ بہت سا پانی بہہ چکا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ اگرچہ بہت بڑے دانشور، مدبر اور سمجھدار انسان ہیں، آپ کے جلسوں اور بیانات میں یہ دعوے بھی شامل ہیں، لیکن جناب وزیر اعظم، اس سارے ماحول میں یہ 2 سال میں آپ کی حکومت کے دوران جو پروان چڑھنے والا ماحول ہے، اس حوالے سے آپ کی سمجھداری، آپ کی دانش مندی، آپ کی مدبرانہ سوچ نے ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں پروان چڑھنے والے اس انتشار اور خلفشار والے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے، اور آزاد کشمیر کی حکومت نے جو معاہدے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اس عوامی ایکشن کمیٹی اور ان لوگوں کے ساتھ کر رکھے ہیں، انہیں فوری پورا کیا جائے۔ کہیں اگر آپ کے اختیارات میں کچھ معاملات نہیں ہیں تو آپ پاکستان کی حکومت اور اداروں کے ساتھ بات کر کے ان مسائل کو حل کیجیے۔ اگر یہ ماحول مزید پروان چڑھتا رہا، جو یہ چنگاری پھوٹ چکی ہے، اگر یہ شعلہ بن گئی، تو اسے سمیٹنا بیس کیمپ کے حکمرانوں، بیس کیمپ کی حکومت اور ریاست آزاد کشمیر کے سرکاری افیسران اور یہ سیاسی جماعتوں کے بس میں نہیں رہے گا۔ لہذا دانش مندی، ہوش مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جو آرڈیننس آپ نے جاری کیا ہے، اس آرڈیننس کو فوری واپس لیا جائے۔ ان کے ساتھ حکومت آزاد کشمیر نے جو وعدے کر رکھے ہیں انہیں فوری پورا کیا جائے۔ ان کے حوالے سے کہیں مسائل درپیش ہیں تو پاکستان کی حکومت اور اداروں سے بات کی جائے، تاکہ آزاد کشمیر میں یہ جو پہلے سے پرسکون اور امن والا جو ماحول تھا، اس ماحول کو ماضی کی طرح ایک بہترین اور پرامن فضا کے طور پر دوبارہ پروان چڑھایا جائے، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگ دوبارہ سے اپنے روزمرہ کی زندگی کو ایک پرامن اور بہترین فضا میں گزار سکیں۔ آج کے پروگرام کے ساتھ ذیشان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔